السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے بارے میں، تاکہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں جان کر اپنے کردار، گفتار اور اخلاق کو بہتر کر سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جس بار بتائیے گا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابہ میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوائل کے مسلمان کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ جی۔ حضرت آپ بتائیے گا ان کا جو ہے وہ دار ارقم میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملنا اور مشرف با اسلام ہونا، اور اس کے بعد ان کی کنٹریبیوشن جو ہے اسلام میں، اور جو ان کا کردار ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور تب تک حضرت ارقم بن ابی ارقم بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی تک دار ارقم جو ہے وہ پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا، بالکل ابھی ابتدا کے مراحل میں تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت ارقم بن ارقم نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو وہ پیش کیا، اور آپ پھر اس کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سریہ کے اندر شرکت کی ہے۔ ٹھیک، غزوہ بدر سے پہلے ایک سریہ مشرکین کے 200 بندوں کی جماعت کے ساتھ، جس کا کمانڈر ابو سفیان تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ نے ان کو امیر بنا کر بھیجا، اور وہاں پہ جو ہے حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کے ساتھ جنگ شروع کی، لیکن جنگ کی نوبت یہیں چند تیر چلے، لیکن آپ واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر کے اندر آپ نے شرکت کی۔ جب قریش نے جو ہے یہ نعرہ لگایا جنگ بدر کے اندر کہ حل میں مبارز کا نعرہ بلند کیا، تو انصار کے چند جوان جو ہے وہ نکلنے کے لیے جذبہ جہاد میں سرشار ہو کر لڑنے کے لیے نکلے جب، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابل کے بندے بھیجو۔ تو حضرت رسول اللہ نے جو ہے وہ پھر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ان کے مقابلے میں بھیجا، اور عتبہ اور شیبہ حضرت حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی جنگوں، انہوں نے ان کو چند ساعتوں کے اندر جو ہے وہ جہنم حاصل کر دیا۔ تو ولید جو تھا وہ حضرت عبیدہ بن الحارث سے لڑتا رہا، اور حضرت عبیدہ بن الحارث کو کافی زخم آ چکے تھے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مل کر جو ہے ولید کا خاتمہ کر دیا۔ عبیدہ بن الحارث کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ چکی تھی، اور اسی حالت میں ہے وہ ان کو واپس لے گئے رسول اللہ کے پاس۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ جس بار آپ بتائیے گا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ ان کا آخری وقت ہے وہ کس طرح سے ملتا ہے طریقہ؟ رسول اللہ نے ہجرت کے بعد جو مواخات مدینہ کروایا، اس میں حضرت عبیدہ بن الحارث کے ساتھ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے آپ زخمی ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے آ کے تو پکارا، تو رسول اللہ نے کہا کہ ان کی زبان بند کرنے کے لیے ہاشمی اٹھیں گے، تو ان میں حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں وہ تھے، امیر المومنین علی بن ابی طالب، اور حضرت عبیدہ بن الحارث تھے۔ ماشاءاللہ جی۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخ میں کوئی اتنا خاص ذکر نہیں ملتا، بڑے چھپے ہوئے اصحاب میں ان کا ذکر ہے، تو ان کی جو زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے گزری، اور ان کی قربانیاں جو اسلام کے لیے ہیں، اس کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جلیل القدر صاحب میں تھے، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ سابقون الاولون میں سے تھے، اور آپ نے سریہ جو لڑی ہے مشرکین مکہ کے خلاف، پہلے گو کہ اس کے اندر چند تیر چلے، لیکن آپ اس کے بھی سردار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور حضرت عبیدہ بن الحارث جس وقت زخمی ہو کر واپس آئے بدر سے، تو آپ بدر کے پہلے زخمی ہیں اور آخری شہید ہیں۔ آپ بدر کے اندر شہید نہیں ہوئے، آپ واپس آ گئے، لیکن بعد میں آپ انہیں زخموں کی وجہ سے شہادت تاب نہ لا سکے اور آپ شہید ہو گئے۔ اور آپ نے رسول اللہ جب آپ اندر آئے میدان سے واپس آئے، تو رسول اللہ نے آپ کا سر مبارک اپنے زانوں کے اوپر رکھا اور شفقت فرمائی، تو حضرت عبیدہ نے یہ جملے کہے، انہوں نے کہا کہ آج اگر ابو طالب ہوتے تو دیکھتے کہ ان جملوں کے زیادہ حقدار ہم ہیں، کہ ہم ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم محمد کو کسی صورت بھی کفار کے حوالے نہیں کریں گے، ہم یہاں تک کہ ہم لڑ کر مر جائیں اور اپنے بیوی اور بچوں سے غافل ہو جائیں۔ تو یہ تاریخ نے جو ہے ان کے قیمتی جملے اس وقت جو ہے وہ اپنے اندر نقش کر لیے تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد اولاد جو ہیں وہ اپنے بعد چھوڑی۔
ٹھیک، تو حضرت ان کا جو مدفن ہے وہ کس جگہ پہ ملتا ہے؟ آپ کا جو مدفن ہے وہ مقام صفرا ینبع البحرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر خیمہ زن تھے، رونق افروز تھے، تو وہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو کیوں نہ آئے، یہاں پہ میرا جانثار صحابی عبیدہ بن الحارث دفن ہے۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، آپ نے سنا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات، ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ آپ بھی ان پر ریسرچ کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے، دوستوں کو بتائیے۔ وہی بات کہوں گا جو میں نے سٹارٹ میں کہی ہے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی میں پرفیکشن لا سکیں، خود کو پرفیکٹ کر سکیں، اور انہی کی جو زندگیوں کو جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے صحابی کے ذکر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔